باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے اہل ایمان ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے، تنالوہ ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے، وَرِمَاحُكُمْ اور تمہارے نیزوں کے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اسے جانچ لے کہ تم میں کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ یہ وہی کچھ ہے جو کچھ اصحاب سبت کے ساتھ ہوا، لیکن شکر ہے یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی اس طرح کی۔ اصحاب سبت جو تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، یہودی جنہوں نے ہفتے کے شکار کے دن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ان کے بارے میں سورۃ الاعراف میں تفصیل سے آیا، میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا۔ تو انہوں نے ہیلا کر دیا ہفتے کے دن شکار کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش اس حوالے سے بنا دی کہ وہ جو شکار تھا وہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں ان کے سامنے پھدکتی تھیں، اور آگے پیچھے مچھلی بڑی مشکل سے شکار ہوتی تھی، اور وہ اس لیے کہ وہ ان کی آزمائش تھی۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم احرام کی حالت میں سفر کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا خشکی کے جو شکار ہیں ان کے ذریعے، جو تمہارے ہاتھوں کے اور نیزوں کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ احرام کی حالت میں ہے تو بے فکر ہو کے پھریں، تو یہ تمہیں شکار تو نہیں کریں گے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آزمائش بنا دی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچے۔ ویسے یہاں پہ لفظی ترجمہ ہے لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، لیکن یہ اردو میں جان لے کا معنی پھر لوگ دوسری طرف لے جائیں گے کہ یعنی اللہ کو اس وقت پتہ چلے گا، اس لیے اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، جانچ لے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے پہ آپ لوگ گواہ ہو جاؤ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، کون ہے جو بغاوت پہ آتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی کہا گیا تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب یہ جو تکالیف ہے نا جی، یہ ان سے تو ہمیں نہیں گزرنا پڑتا۔ ہم تو یہاں سے اسلام آباد سے، کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے 4 گھنٹے کی فلائٹ میں جدہ ایئرپورٹ کے اوپر جا کے یا مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ جا کے اتر جاتے ہیں۔ آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے آپ چلے جائیں تو لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے یا سمندری جہاز کے ذریعے، تو وہ بھی جہاز میں بھی آلموسٹ سب کانٹیننٹ سے 2 ہفتے کا سفر تو ہوتا تھا سمندر کے اندر، اس کے بعد پھر پیدل سفر ہوتا تھا۔ 2 دن اور 1 رات کی مسافت تھی صرف جدہ سے مکہ، آج وہ 50 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ادھر 2 دن اور 1 رات، اور وہ بھی تکلیف میں، ریگستان میں جہاں پہ سانپ ڈسنے کا اور موذی جانوروں سے ڈر، اور سب سے بڑھ کر اس بات کا ڈر کہ قافلے لوٹ لیے جائیں۔ ان زمانوں میں تو عرب میں تیل نہیں نکلا تھا، عربی تو بڑے غریب تھے، حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے، مسلمانوں کے بھی لوٹتے تھے، جس طرح یہاں بھی مسلمان کو لوٹ رہے ہیں، پیٹ تو لگا ہوا نا سب کے ساتھ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی دولت دی اور پھر وہ اسٹیبلش ہوئے۔ پہلے اتنے لوگ حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے، اسی لیے لوگ گھر والوں کو مل کے گلے لگ کے معافیاں کروا کے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ امید نہیں تھی کہ وہ زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں، کیونکہ قافلے جب لٹتے تھے تو بندے بھی مر جاتے تھے۔ 4 مہینے کا جانے کا سفر پیدل، 4 مہینے کا آنے کا، اگر آپ بائی روڈ جائیں۔ سمندری سفر سے بھی جائیں تو تب بھی 15-20 دن تو کہیں نہیں گئے سب کچھ ملا کے۔ پھر راستے میں سمندر میں تو ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے، سی سکنس کئی لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ سمندر کے اندر ایک خاص قسم کی مچھلیوں کی پانی کی اسمیل ہے، اس سے لوگوں کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وامٹنگ ہو جاتی ہے۔ پھر اگر کہیں بھور میں پھنس گیا، کوئی سمندری طوفان آیا، پھر گئے۔ تو اس لیے لوگ مل ملا کے جاتے تھے، پتہ نہیں زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، حقوق العباد معاف کر لیتے تھے۔ کتنا مشکل عبادت ہوتی تھی۔ آج تو یہ آپ سمجھ لیں ایک سٹیٹس سمبل اور ایک فیشن بن گیا ہے کہ میں عمرہ کر آیا ہوں، میں حج کر آیا ہوں۔ اگر وہ زمانہ دیکھیں تو کوئی امیر آدمی تو رسک ہی نہیں لے گا بار بار حج کرنے کا، ظاہر ہے زندگی سب کو پیاری ہے،
پھر راستے میں بیمار ہو جائیں آپ تو پھر ظاہر ہے شہر میں تو جا کے ضروری نہیں بیمار ہونا ہے، جنگلوں میں بیمار ہو سکتے ہیں. راستے کے میں جب آپ نے جنگلوں میں پڑاؤ کرنا ہے، پھر بڑی بڑے آگ جلائی جاتی تھی تاکہ جنگلی جانور قریب نہ آئے. رات کو لوگ ڈیوٹی دیتے تھے، پھر اسلحہ بھی ساتھ ہوتا تھا بچنے کے لیے کہ کہیں پہ قافلہ لوٹ نہ لیا جائے. انتہائی تکلیف دہ چیز تھی. اور پھر راشن بھی اٹھا کے لے کے جانا ہے، اونٹوں پہ لاد کے، گھوڑوں پہ لاد کے، راستے میں کھانا نہیں ہے. پھر احرام کی پابندیاں بھی بہت زیادہ. آج تو صرف جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی جنہوں نے احرام نہیں باندھے وہ باندھ لیں. ہمارے یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جو میقات ہے یلملم ایک جگہ آتی ہے، اس کے قریب جب جہاز پہنچنے والا ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. ویسے زیادہ تر لوگ تو اسلام آباد ایئرپورٹ یا پشاور ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیتے ہیں کیونکہ جہاز میں بیٹھنا ہوتا ہے، 4 گھنٹے بعد ویسے ہی اتر جانا ہے. اس زمانے میں آپ نوٹ کریں کہ لوگ احرام پہن کے ان کو، یعنی وہ آلموسٹ 100 کلومیٹر دور تو ہے حرم سے، 100 کلومیٹر کا سفر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2-2.5 دن کا سفر پیدل. اور ان 2-2.5 دنوں میں 2 دن اور 1 رات میں آپ نے احرام کی بندیوں سے بھی گزرنا ہے. کھانے پینے کے ایشوز ہیں، راستے میں لوگ شکار کرتے تھے. ظاہر اب گوشت کھانا ہے تو کتنی گائے بھینسیں ساتھ اپنے لے جائیں گے، ان کو بھی کھلانا پڑے گا نا. سال دے کے جائیں گے تو ان کو کیا کھلائیں گے. پھر راستے میں لوگ ہرن شکار کر لیتے تھے، نیل گائے شکار کر لیتے تھے، جنگلی گدھا، زیبرا، یہ حلال ہے نا، پالتو گدھا تو حرام ہے، وہ والا حلال ہے. یہ شکار کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں ان کا شکار منع کر دیا. ایون جو نقصان دہ جانور ہیں ان کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جب آپ کو خطرہ ہو. ایک ایکسیپشن آگے چل کے آ جائے گی، وہ ہے سمندری، کیونکہ سمندر میں تو ظاہر ہے آپ سمندر میں جب آپ ہیں تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں نا، آپ پانی میں تو اتر کے چل نہیں سکتے. تو سمندری جو سی فوڈ ہے وہ آپ کے کھانے پینے کا ذریعہ ہے، تو وہ اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ سمندری شکار کھا کے وہ والا گوشت آپ وائٹ میٹ کھا سکتے ہیں. زمین کا سفر کرنے والے لوگ شکار نہیں کریں گے، روٹی کھائیں اور چیزیں کھائیں. پھر سالن بنانا بھی مسئلہ، اس لیے اگلے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے اچار جو انوینٹ ہوا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ انسانیت نے یہ ایک طریقہ سالن کا دریافت کیا ہے، وہ اسی لیے کیا ہے نا کہ لوگوں نے اتنا لمبا لمبا سفر کرنا ہوتا تھا. تو سالن تو 2 دن کے اندر خراب ہو جاتا ہے، گرمیوں میں تو 1 دن میں ہی خراب ہو جاتا ہے. اچار جو ہے وہ بے شک آپ 1000 سال تک اس میں ڈبو کے رکھیں آئل کے اندر، خراب نہیں ہوگا. جو آپ کا یہ سرسوں کا تیل ہے تو اینٹی سیپٹک ہے، اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یہ چیز پروڈیوس نہیں ہوتی، اس میں جو چیز ڈوبی ہے وہ اسی طرح رہے گی، اس لیے اس کو تیل کے اندر ڈبو کے رکھا جاتا ہے. وہ آپ جب مرضی استعمال کریں، اچار جتنا مرضی پرانا ہو خراب نہیں ہوتا. اس سے بھی خیر بہتر ایک موڈ ہے، وہ الکوہل ہے. ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر آپ دیکھیں ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی، وہ ایکسپائر ہوتی نہیں ہے، چاہے 10,000 سال بعد کوئی استعمال کرے. الکوہل میں جو چیز ڈوب گئی نا اس نے خراب نہیں ہونا. اس لیے آپ دیکھیں لیبارٹریز کے اندر انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں ڈبو کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تجربے کرنے کے لیے، اس میں خراب نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا داخل ہو ہی نہیں سکتا، وہ مر جائے گا. اس لیے جب آپ کا زخم بھی صاف کرتے ہیں اسپرٹ سے صاف کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی بیکٹیریا تو مر جائے. یہ ایک اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے. تو اگلے زمانوں میں لوگ پھر اس طریقے سے سفر کے دوران ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا تھا قافلوں کی. اب اس سارے سینیریو کو آپ ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ چیزیں جو منع کی جا رہی ہیں یہ واقعی آزمائش ہے. آج تو یہ آزمائش نہیں لگتی ہیں، سکون سے جہاز میں بیٹھتے ہیں جناب، کھانا بھی آ جاتا ہے، ہلکی سی نیند لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جہاز لینڈ کرنے والا ہے، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں. سکون سے جا کے آپ اتر جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، کدھر 4 مہینے اور کدھر 4 گھنٹے، اور بھی اتنے آسائش والے اچھے ماحول کے اندر، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں. تو آج تو ہر چیز بڑی آسان ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مشکل کام تھا. اس لیے اس آپ آزمائش کو سمجھ سکتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی پھر حد سے بڑھے گا اس کے بعد کہ ہم نے یہ نصیحت قرآن میں کر دی ہے، شریعت کی پابندی ہے کہ کوئی احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت شکار کرو کوئی چیز جب تم حالت احرام میں ہو. اب یہ مطلقاً شکار کی بات آ گئی، کھانے پینے کا شکار بھی، اور کوئی درندہ بھی نہیں شکار کرنے کی ضرورت کہ کوئی شوقیہ کوئی شیر مار دے یا کوئی اس طریقے سے ریچھ مار دے کہ جس کی کھال میں استعمال کروں گا. ویسے تو کھال کے لیے کوئی مارتا ہے وہ ایک علیحدہ بات، احرام کی حالت میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں آپ کر سکتے.
باقی اس میں وہ مکھی مچھر یا اس طرح کی چیزیں وہ کسی نے غلطی سے کوئی مچھر بیٹھا تھا یوں مار لیا، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، ایک عراقی آ کے عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں مچھر یا مکھی مار دے تو عبداللہ بن عمر نے کہا پہلے تو انہوں اندر بلاؤ نا میرے کو، یہ کون ہے؟ تو آپ پوچھے کہاں سے؟ ان کا عراق سے. ان کا ہے اہل عراق. تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ادھر تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور ادھر تمہاری شریعت کی پابندیاں اتنی سخت ہیں کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حالت احرام میں اگر کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے. وہ انہی آیتوں کی وجہ سے کہتے تھے نا کہ قرآن نے منع کیا کہ آپ نے کوئی شکار نہیں کرنا، تو وہ انہوں نے کہا اگر مچھر شکار ہو گیا یا مکھی شکار ہوگی تو اب ہم کفارہ کیا دیں؟ اس آیت کے ساتھ وہ بخاری کی حدیث جوڑیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو کوئی اس کے اوپر تو کوئی کفارہ نہیں، وہ تو ایک نارمل چیز ہے. اس سے مراد وہ جانور ہیں جس طرح درندے ہیں یا چرندے ہیں جو چرنے والے جانور ہیں، وہ نہیں آپ کر سکتے. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی جان بوجھ کے قتل کر دے گا کوئی جانور، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، پھر اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ، اس کا فدیہ یہ دینا پڑے گا اسے جو کچھ اس نے قتل کیا اس کے ایکویلنٹ اس کو جانور دینا پڑے گا. ہرن ماری ہے تو ظاہر اب ہرن تو اس کو شکار کرنا تو بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کو ہرن کے ایکویلنٹ کوئی بکری یا بکرا کعبہ کی حدود کے اندر قربان کرنا ہوگا، یا خود نہیں جا سکتا تو یہاں پہ کعبے کی طرف بھجوا دے، جسے دم کہا جاتا ہے. حج میں بھی کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو آپ دم دیں گے نا. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا حج یا عمرے میں، تو میرے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئی کہ وہ سر سے ٹپکتی تھی. تو اب جب تک میں وہ سارے ارکان ادا نہیں کرتا تو میں حلق تو نہیں کروا سکتا تھا، لیکن وہ جوئیں اتنی تنگ کر رہی تھی. حضور کے پاس پیش ہوئے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم سر کے بال منڈوا دو. یہی آخری حل ہے نا کہ وہ بال ہی منڈوا دیے جائیں تاکہ جوؤں سے جان چھوٹ جائے. اور اس کے ایکویلنٹ پھر تم جو ہے نا وہ ایک بکری صدقہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے وہ حج میں بال تو نہیں آپ منڈوا سکتے، تو یہ مجبوراً کرنا پڑا تو اس کے ایکویلنٹ آپ کو پھر فدیہ دینا ہوگا، اسے دم بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے بکری دوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یا پھر تم 6 مساکین کو کھانا کھلا دو، آدھا سا ان کو کوئی اناج دے دو، آدھا سا. آدھا سا آج کا آلموسٹ 1.25 کلو بنتا ہے، کیونکہ پورا سا جو ہے وہ 2.5 کلو ہے جو ہم رمضان میں بھی دیتے ہیں صدقہ فطر، اس کا آدھا. تو یا پھر تم 3 روزے رکھ لو اگر تم یہ نہیں کر سکتے، 6 مساکین کو یا 3 روزے. تو اب ظاہر ہے کہ قرآن میں اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں. سورۃ البقرہ میں ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف ہے تو وہ فدیہ دے گا، لیکن وہ تفصیل پھر بخاری مسلم میں آئی کہ کیا کرے گا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ نہیں آئے گا. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس مسئلے کو اجتہاد پہ چھوڑ دیا گیا، جس کو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے. اور وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے جانور شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے بدلے ایک جانور دے گا، ذوا من النعم یحکم بہ ذوا عدل منکم، جس کا فیصلہ 2 معتبر اہل علم کریں گے. منکم ہدیم بالغ الکعبہ، وہ ہدیہ ایسا جو کعبے تک پہنچانا ہوگا. یا تو یہ کر لے، وہ ظاہر ہے وہ کسی نے سپوز نیل گائے شکار کی ہے، اب وہ ڈیسائیڈ پھر کیا جائے کہ اس کے ایکویلنٹ قیمت اگر اس نے بکریاں بھیجنی ہیں تو سپوز 3 بکریاں دے دے، اگر اس کو گائے نہیں مل رہی اس کے ایکویلنٹ تو یوں کر لے. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا ہے او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو اب اس پہ اجتہاد یہی کیا جائے گا کہ اگر بکری کے ایکویلنٹ 3 روزے ہیں اور 6 مساکین کو کھانا ہے تو اسی طریقے سے دیکھ لیا جائے اگر 3 بکریوں کے ایکویلنٹ بن رہا ہے تو روزوں کو پھر 3 گنا کر لیں یعنی 9 ہو گئے، اور مساکین کو 3 گنا کر لیں تو 18. اس میں پھر آپ کو یعنی مختلف ائمہ کے مختلف اقوال ملیں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ کہتے ہیں تقلید کرنا ضروری ہے. ریڈیو مسئلے. اچھا اگر کوئی امام اس کا کوئی مسئلہ نکال بھی دیتا ہے، سارے اماموں نے مختلف نکالے ہیں، کسی نے کچھ
یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا نہیں کہ اماموں کی تقلید کرنی ہے، اللہ نے کہا کہ اس وقت جو دو بندے ہیں نا، کوئی پڑھے اہل علم، ان سے فیصلہ کروا لو. یہاں تو ہونا چاہیے تھا کوئی 4 امام بعد میں آئیں گے، وہ بتا دیں گے کتنا کتنا کرنا ہے. تو قرآن ہی خلاف ہے تقلید کے. ورنہ یہ آتا کہ جی 2 بندے جو تم میں سے فیصلہ کریں کہ ہاں جی اس نے اگر شیر مارا ہے تو اس کے ایکویلنٹ یہ ہے، شتر مرغ مار دیا تو اس کے اگینسٹ یہ ہے، ہرن مار دیا تو اس کے اگینسٹ یہ ہے. کچھ بھی نہیں، بس چھوڑ دیا. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، قرآن اور سنت فکس ہے. تو یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی بھی کوئی رائے قائم کر سکتا. او عدل ذالک صیاما، یا پھر اس کے ایکویلنٹ روزے رکھ لے. وہ روزے میں نے آپ کو بتا دیا. کہتے ہیں نا جی قرآن میں مسئلہ، وہ جو قاضی شریح کو خط لکھا تھا حضرت عمر نے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے اور سنن نسائی میں بھی، کوئی مسئلہ ہو تو پہلے قرآن میں دیکھ، قرآن میں نہ ملے تو سنت میں، سنت میں نہ ہو تو اجماع امت میں، وہ بھی نہ ہو تو اجتہاد کر، اور بہتر ہے کہ اجتہاد کی طرف نہ ہی جا اگر مسئلہ سالو ہو رہا ہے. یہاں پہ تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر دیا ہے. سورۃ البقرہ کی وہ جو آیات ہیں جن میں یہ یعنی حج کا ذکر ہوا، ان میں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے اور اس کو پھر کوئی دم دینا پڑتا ہے تو وہ دم دے لے، یا یہ ساری چیزیں، اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ بکری یا اس کے ایکویلنٹ 3 روزے 6 روزے 3 روزے یا 6 مساکین کو کھانا. بس وہ ایکویشن آپ لگا لیں تو وہ آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. چلے 2 اہل علم سے کرا لیں اگر انہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہوئی تو. اہل علم تو پتہ ہی نہیں ہونا، انہوں نے اندازے لانے نے. تو میں نے تو آپ کو باقاعدہ ریفرنس دے دیا، لیذوق وبال امری، تاکہ وہ مزہ چکھ لے اپنے اس کام کا. یعنی دنیا میں اللہ نے ایک مدنی پینلٹی رکھ دی ہے کہ تاکہ وہ اس کا ایکویلنٹ کفارہ بن جائے. جس طرح ہے نا کہ اگر کسی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں، ایکسیڈنٹلی تیر چلایا تھا جانور کو، آگے بندہ آ گیا، روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تو وہاں پہ بھی آ کے توبہ تو کرنی ہے، دیت بھی دینی ہے. 100 اونٹ ابو داؤد میں آیا ہے مرنے والوں کو، پلس ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے. اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا، 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں. یہ وہ چیزیں جو آپ نے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو پینلٹی پڑے گی ان کاموں کی، وہ ہر جگہ ہے. یہاں پہ بھی آپ کو پینلٹی ہے کہ اگر آپ نے حرکت کی ہے تاکہ تم مزہ چکھو اس کا، جو کچھ یہ تم نے حرکت کی ہے تو اس کا تمہیں کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا. عفا اللہ عما سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے تمہیں معاف کیا. ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے انتقام لے گا جو جان بوجھ کے اس چکر میں پڑ جائے، چلو جی خیر ہے تھوڑا شوق پورا کر لیں، جا کے میں فدیہ دے دیں گا. تو یہ شوقیہ میں نہیں کام کر سکتا کوئی. یعنی کسی نے بال جان بوجھ کے مڑوا دیے کہ ٹھیک ہے جی احرام کی حالت میں ایک بکری دے دوں گا، تو یہ حرکتیں نہیں کرنی آپ نے. یہ جان بوجھ کے نماز میں کوئی غلطی کرتا ہے جی اینڈ پہ سجدہ صاحب نکال لوں گا، یہ کام غلط ہے. یہ تو بھول چوک ہو گئی تو پھر اس کے اوپر ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. یعنی بدلہ لے بھی سکتا ہے اور اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے. اللہ جیسی قدرت کس کی ہے اگر وہ بدلہ لینے کے اوپر آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اس کی حدوں کو ہم کراس کریں. اللہم لا تجعلنا منہم، ایسوں میں ہمیں شامل نہ کرے جو یہ حرکت کریں.